الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، بشیراً خوشخبری دینے کے لیے، و نذیرا اور ڈرانے کے لیے، ولا تسألوا اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم جہنمیوں کے بارے میں، ولن ترضی اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عن کا آپ سے، الیہودا یہودی، ولن نصارا اور نصرانی، حتی تتبع یہاں تک کہ آپ اتباع کر لیں، ملتہم ان کے ملت کی، قل کہہ دیجئے، انا بے شک، ہدی اللہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، هو الہدا وہی اصل ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور جس نے پیروی کی، اہواءہم اپنی خواہشات کی، بعد الذی اس کے بعد، جاءک جو آ گیا، من العلم علم میں سے، مالک نہیں ہے، من اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار، الذین وہ لوگ، آتیناہم جنہیں دی جاتی ہے، الکتاب کتاب، یتلونہ تو وہ پڑھتے ہیں اسے، حق کا جس طرح تلاوت ہی اس کو پڑھنے کا حق ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، ومن یکفر اور جس نے انکار کیا یا کفر کیا، بھی اس کے ساتھ، فاولئک پس یہی لوگ، ہم الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو پہلی آیت ہے اس میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد دیا ہے، کیونکہ پچھلے جتنے بھی نبی تھے ان کی اگر ہم دعوتی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ کئی سال تک دعوت دیتے رہتے تھے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا تھا، اگر نتیجہ نکلتا بھی تھا تو دعوتی سالوں کے مقابلے میں بہت کم ہوتا تھا۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 900 سال تک دعوت دیتے رہے اپنی قوم کو، لیکن آخر میں کتنے لوگ ایمان لائے؟ صرف ایک کشتی میں بیٹھنے کے لیے۔ جب ان کے اوپر عذاب آیا تھا تو جن لوگوں نے ایمان لے کر آئے تھے، نوح علیہ السلام ان کو لے کر جب نکلے تھے تو صرف ایک کشتی میں وہ لوگ پورے آ گئے تھے، اور دعوت کتنی دی تھی؟ 950 سال۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، بار بار معجزات کے ذریعے، دلائل کے ذریعے اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اب اس سے بڑا کیا دلیل دیں گے ابراہیم علیہ السلام کہ انہوں نے سارے بتوں کو مار ڈالا، اور جو ان کا آقا تھا بتوں کو بڑا تھا، اس کے ہاتھ میں وہ ہتھوڑا پکڑا دیا، اور جب لوگ میلے سے یا اپنے کام کاج سے عبادت کے لیے واپس آئے تو انہوں نے اپنے معبد خانے میں دیکھا کہ سارے بت توڑے جا چکے ہیں اور ایک بت باقی ہے جو ان سب کا آقا ہے، اور ہتھوڑا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن لوگوں کو چونکہ شک تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تو نے ایسا کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے اس سے پوچھو۔ تو لوگوں نے پھر کہا، ابراہیم تو جانتا ہے یہ نہیں بول سکتا، یہ نہیں سن سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دلیل دی، اے اللہ کے بندو، جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، تم پھر بھی اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو بڑی واضح دلیلوں کے ساتھ، بڑے واضح معجزات کے ذریعے سمجھایا، لیکن کوئی بھی ان پر ایمان لانے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ یہی حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کے دنوں میں تھی، کئی دنوں تک دعوت دیتے، مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، طائف کے اندر، یہاں تک کہ لوگ ان کو تشدد کرتے تھے، لوگ ان کو جھٹلا دیتے تھے۔ طائف کے جو اوباش لڑکے تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر ظلم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے خون نکلنا شروع ہو گیا، آپ کی جوتی خون سے بھر گئی، آپ تھک ہار گئے، یہاں تک کہ دعوت سے دل اچاٹ ہو گیا۔
تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کو ڈرانے کے لیے اور خوشخبری دونوں کے لیے بھیجا ہے، اور جو بھی نبی بھیجا جاتا ہے اس کے دو مین یہی مقصد ہوتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الحجر میں ہم پڑھیں گے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر ایک امت میں ایک رسول مبعوث کیا ہے، اور اس کا کام کیا ہے، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے، اور دوسرا کام کیا ہے، واجتنبوا الطاغوت، وہ سرکش شیطانوں کی عبادت سے روکے، یعنی ایک طرف اسی رسول کا کام ہے کہ وہ اپنی امت کو خوشخبریاں دے، اور اسی رسول کا کام ہے کہ وہ اپنی امت کو ڈرائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے بارے میں پریشان ہو رہا کرتے تھے کہ کل قیامت والے دن ان کا کیا بنے گا، اگر میری امت کے یہ لوگ جہنم میں چلے گئے تو میرا کیا بنے گا، میں کیسے اپنے رب کے سامنے اس کا جواب دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے بارے میں کوئی پریشانی نہ لیں، وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی بات ہے کہ جو بندہ ایمان لانا چاہتا ہے وہ اس کا ذاتی عمل ہوتا ہے، اس کا دعوت سے دین سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھ لے بڑے بڑے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی منافقین جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہیں، 24 گھنٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والے، صحابہ کرام کی زبان مبارک سے قرآن سننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس قرآن کی تشریح کو سمجھنے والے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو توفیق نہیں دی ایمان لانے کی۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور ہدایت صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کا اپنا عمل بہتر ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی مسلمان شروع میں اسلام لے آئے، یا جو مضبوط مسلمان تھے صحابہ کرام میں سے، ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے بھی اللہ رب العزت کی نافرمانیاں نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جو اسلام لانے سے پہلے بھی اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں تھے، جو توحید کا انکار کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، شراب نوشی، جوا، یہ اس طرح کی جو بھی عبادات تھی کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے یا تو ان کو اسلام لانے کی توفیق دی ہی نہیں، یا بہت دیر بعد توفیق دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو ماضی کا عمل ہوتا ہے اس کے مستقبل کے عمل میں بہت فرق پڑتا ہے۔ تو علماء کرام اس کی اس طرح مثال بیان کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک نماز کو چھوڑ دے تو پھر خود بخود اس کا دل اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ظہر کو چھوڑ رہا ہے تو عصر میں خود بخود اس سے سستی پیدا ہوگی، اگر وہ عصر کو چھوڑ دیتا ہے تو مغرب میں پھر اس سے سستی پیدا ہوگی۔ تو اسی طرح گناہوں کو بڑھاتا ہے اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ جیسے علیکم بالصدق، وہ مشہور روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیکیاں کو کرتے رہو گے یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ تم نامہ اعمال میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی تم جتنی نیکیاں کرو گے اللہ رب العزت تمہیں اتنی نیکیوں کی توفیق دے گا۔ اور اس کے برعکس فرمایا کہ تم جتنا جھوٹ بولتے رہو گے، جتنے گناہ کرتے رہو گے، تو ایک وقت آئے گا کہ تم نامہ اعمال میں گناہ گاروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو ماضی کے اعمال کا مستقبل کے اعمال پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ہم آج نیکیاں کریں گے، اچھے کام کریں گے، تو اس کا صلہ آنے والوں وقتوں میں اللہ رب العزت ہمیں دے گا۔ آگے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات ذہن نشین کر دیں کہ یہودی اور نصرانی کبھی مسلمانوں سے راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ اصل میں اس آیت میں مخاطب تو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو کیا ہے، لیکن جو حکم سنایا ہے وہ پوری امت کو سنایا ہے کہ آپ یہودیوں کی، نصرانیوں کی جتنی مرضی حمایت کر لیں، وہ آپ سے راضی تب ہی ہوں گے جب آپ ان کے دین پہ عمل کریں گے، کیونکہ یہ تب کی آیات ہے جب شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے امن کے معاہدے کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ شروع میں بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ اس طرح کے جو بڑے بڑے قبیلے ہیں یا جو مشرک لوگ تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں نے مدینے کے دفاع کے لیے امن معاہدہ کیا تھا،
تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیات نازل کی کہ آپ ان کے ساتھ جتنے مرضی امن کے معاہدے کر لیں، آپ ان کی جتنی مرضی باتیں مان لیں، شرائط مان لیں، یہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ بذات خود یہودی نہ ہو جائیں، جب تک آپ بذات خود نصرانی نہ ہو جائیں یا ان کے دین پر عمل نہ کر لیں۔ اور یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ بات یاد رکھ لو کہ یہودی اور نصرانی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تبھی تمہارے ساتھ راضی ہوں گے جب تم ان کے دین کو قبول کر لو گے، جب تم بذات خود نصرانی یا یہودی ہو جاؤ گے۔ اور یہی مثال جب مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت لے کر آئے تو انہوں نے جو ایک شرط رکھی تھی اس میں یہ تھی لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے، ہم اپنا دین تمہارے دین کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی جتنے مرضی آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے وہ اپنے دین پہ قائم رہے، انہوں نے اپنی ضد کو اپنی انا کو نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کبھی بھی تم سے یہ راضی نہیں ہوں گے، اور آگے فرمایا جو اصل ہدایت ہے وہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہدایت نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہاں پر لفظ آیا ہے یتلونہ، اس کا بعض مترجم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہے تلاوت کرنا، جبکہ اس کا مطلب ہے پڑھنا، کیونکہ آپ جتنی بھی احادیث اٹھا کر دیکھ لیں یا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں اس میں قرآن کی تلاوت کرنا نماز کے علاوہ کہیں بھی ثابت نہیں، کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہاں نماز میں کئی پارے پڑھے ہیں آپ نے، کئی لمبی رکعات کی ہے، سورہ بقرہ سورہ آل عمران ایک رکعت میں پڑھی ہے، لیکن کہیں یہ حدیث مل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور قرآن کو دہرائی جا رہے ہیں، یا صحابہ کرام نے ایک مجمع بنا لیا ہے اور قرآن کو پڑھی جا رہے ہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ تلاوت صرف ثابت ہے نماز کے اندر، اس کے علاوہ قرآن کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، قرآن میں جگہ جگہ یہ آیا ہے وَلْيَتَدَبَّرْ، اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں اللہ رب العزت آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو اصل کام قرآن کی تلاوت کرنا نہیں ہے، اصل کام قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا ہے، اس کی تشریح پڑھنی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ہم کلام کیوں ہونا چاہ رہا ہے، اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے مفسرین کہا کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے 3 الفاظ پڑھے ان کو 3 نیکیاں ملے گی، جیسے کسی نے پڑھا الف لام میم تو اس کو 30 نیکیاں مل گی، الف و حرف، لام و حرف، میم و حرف، الف کی 10، لام کی 10 اور میم کی 10۔ یہ تو وہ ہے جو دیکھ کر تلاوت کر رہا ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو اس کو دیکھ کر تلاوت بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو پھر کئی گنا زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا اولئک یؤمنون بی، کامیاب لوگ وہ ہیں جو صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جو قرآن کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، جو ان کو بتلایا جاتا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر وہ لاگو بھی کرتے ہیں۔ اور اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ اس وقت یہودی، نصرانی، مشرکین مکہ سب کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا تھا، سب کو اس کی ترجمہ، اس کی تشریح بتائی جاتی تھی، سب کو ایک ایک بات واضح کی جاتی تھی، لیکن ایمان لانے والے کون تھے؟ عبداللہ بن سلام کو دیکھ لے، یا اس طرح کے اور لوگ جنہوں نے اپنا دین چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ صرف قرآن کو سنتے نہیں تھے، قرآن کے اوپر عمل بھی کرتے تھے۔ تو اسی لیے کامیاب بندہ وہ ہے جو صرف قرآن کو سنے نہیں، صرف قرآن کا ترجمہ نہ کرے، بلکہ جو اس کو قرآن کے اندر کہا جا رہا ہے یا جو اللہ رب العزت اس کو حکم دے رہا ہے اس کو وہ اپنی زندگی کے اندر لاگو کرے گا، تب وہ بندہ جا کر کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ہم سنتے رہے اور ترجمہ بھی پڑھتے رہے، تشریح بھی کرتے رہے،
لیکن ان کو اپنی زندگی کے اندر لاگو نہیں کیا تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ جو نصیحتیں ہوتی ہیں، یہ جو واعظ ہوتے ہیں، یہ جو بیانات ہوتے ہیں، یہ صرف ان کو فائدہ دیتے ہیں جو مومن لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. جو مومن ہی نہیں ہے، جو اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتا، پھر وہ لمبی لمبی نصیحتیں سنتا رہے، پھر وہ لمبے لمبے خطبات سنتا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. منافقین مکہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک محفل میں شریک ہوتے تھے، ایک ایک خطبے کو سنا کرتے تھے. یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب جمعے والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لاتے تھے تو وہ کھڑا ہو کر بآواز بلند یہ کہا کرتا تھا، لوگوں سن لو، یہ تم میں سب سے کامیاب مرد ہے، جس نے اس کی عبادت کی یا اس کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا، وہ فاسق و فاجر کہلائے گا. لیکن اس کا اپنا عمل کیا تھا؟ جب وہ میدان جہاد میں جاتا تو مسلمانوں کو چھوڑ دیتا. جب کوئی بھی ایسا موقع آتا جس میں مشرکین کے خلاف لڑنا ہوتا تھا تو وہ مشرکین کے ساتھ اپنے دستے کو لے جاتا تھا. تو صرف سننے سنانے سے اللہ رب العزت کے ہاں اجر اور ثواب نہیں ملے گا. اصل اجر اور ثواب کے مستحق مسلمان تب ہوگا جب وہ اس کے اوپر عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.